وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حدیث مبارک کی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جس طالب علم کے اندر 3 صفات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع کا نور عطا فرماتے ہیں۔ پہلی صفت کہ دل میں طلب ہو، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر دل ہو، اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو طلب لے کر بیٹھے، او القى السمع، ہمتاً گوش ہو کے بیٹھے، وہو شہید اور حاضر باش۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کا ہے، پہلے اس کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس سے متعلقہ کچھ باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وَنَضَعُ کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے۔ یہ میزان اصل لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ آیا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا، مگر میوزان کی جمع موازین۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کئی سارے میزان ہوں گے یا ایک میزان ہوگا؟ تو محدثین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ کہ انسان خرب ہوں گے، اور ہر انسان کی زندگی کے اعمال بھی اربوں خربوں کے حساب سے ہوں گے، تو کثرت اعمال کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کے مختلف اجزاء ہوں گے۔ ایک پلڑا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑا جس میں انسان کے گناہ رکھے جائیں گے، پھر ان کو تولا جائے گا تو ایک سوئی ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔
تو اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ لیکن جو بہترین جواب محدثین نے دیا وہ ہے کہ احتمال یکون للتفخیم، کہ احترام اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ ہم اپنی زبان میں بھی اپنے والد کے لیے یا استاد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ فرد واحد ہوتا ہے۔ استاد جی تشریف لے آئے، استاد جی کھانا کھا کے چلے گئے، استاد جی نے یہ فرمایا، حالانکہ فرد واحد ہے مگر جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح علیہ السلام تو ایک فرد تھے مگر اللہ نے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس لیے یہ عظمت میزان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس امت کے شروع میں ایک عقل پرست طبقہ گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ اعمال نہیں تولے جا سکتے، چونکہ اعمال اعراض ہوتے ہیں، اجساد نہیں ہوتے، جسم نہیں ہوتا۔ ان بیوقوفوں کے عقل نے ان کو دھوکہ دیا اور اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے، جب وہ تولنا چاہے تو تول سکتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے زمانے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں تولا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں بلڈ پریشر کو تول لیتے ہیں، انسان کی شوگر کتنی ہے تول لیتے ہیں، میئر کر لیتے ہیں، ماپ لیتے ہیں۔ تولنے سے مراد ماپ لینا۔ اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں جو آج ڈاکٹر معلوم کر لیتے ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ یہ تو مادی چیزیں ہیں۔ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حسنات کو، نیکیوں کو سورہ حسنہ میں پیش فرمائیں گے اور گناہوں کو سورہ قبیحہ میں پیش کریں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن اعمال کا ہوگا یا وزن دفتر عمل کا ہوگا یا عضو عمل کا ہوگا؟ تین صورتیں پاسبل ہیں۔ پہلی صورت کی بھی حدیث مبارکہ ہے، نبی السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب خوش اخلاقی کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا، اللہ اس کو بھی تول لیں گے، اور وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوگا جس نے خوش اخلاقی کی زندگی گزاری ہوگی۔ یہ جو سڑیل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے طلباء کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کریں، یا پڑوسی کے ساتھ کرے، یا گھر کے افراد کے ساتھ کریں، یہ بد اخلاقی اللہ کو بہت بری لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ انسانوں میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ بد اخلاق انسان بھی کوئی انسان ہے، وہ تو جانور ہے۔ تو اس لیے خوش خلقی قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری عمل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اعمال تو لے جائیں گے، اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دفاتر تو لے جائیں گے۔ دفتر سے مراد یہ کہ آپ اپنے کسی مضمون کی کاپی بناتے ہیں اور مضمون کی تفصیل بہت زیادہ ہے تو کئی کاپیاں بن جاتی ہیں، کئی رجسٹر بھر جاتے ہیں، تو جتنے رجسٹر ہوں گے ان کو اتنے دفتر کہہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، تو نیکیاں ہلکی ہوں گی، گناہ بھاری ہوں گے۔ وہ بندہ پریشان حال ہوگا۔ اتنے میں ایک فرشتہ کہے گا کہ دیکھو اس کا کوئی عمل پیچھے رہ نہ گیا ہو، تو
تو دوسرا فرشتہ کہے گا ہاں ایک عمل باقی ہے، اس کو بھی تولنا چاہیے. تو کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی، عربی میں اس کو بطاقہ کہتے ہیں، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ جنت کے قابل بن جائے گا. پھر وہ بندہ خود حیران ہو کے پوچھے گا کہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ تو اس پرچی کے اوپر اس بندے نے جو کلمہ پڑھا تھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی، نبی اسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی، وہ لکھا ہوا ہوگا. اور کلمے میں چونکہ اللہ کا نام آتا ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ عضو عمل کو ناپا جائے، یعنی آنکھ سے جو گناہ کیے تو آنکھ کو تولا جائے، یا زبان کو تولا جائے، یا ہاتھ پاؤں کو تولا جائے. یہ بھی ممکن ہے، یہ امکان بھی ہے. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت دبلے پتلے تھے، بسطتاً فی العلم تو تھے، بسطتاً فی الجسم نہیں تھے. بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا کانگڑ قسم کا بنتا، ایسے پتلے دبلے سے تھے. پھر تہبند مانتے تھے، تو جب وہ چلتے تھے نا تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہوتی تھیں تو ان کے دوست دیکھ کے ہنستے تھے کہ بچوں جیسی پنڈلیاں تھیں. ایک دفعہ صحابہ کرام ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ تحقیق عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے پھر کون سی صورت اللہ چاہیں گے قبول فرمائیں گے؟ تو بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں، مگر منصف مجبور ہوتا ہے. جج جو ہے نا مجبور ہوتا ہے، وہ ملزم کی مدد نہیں کر سکتا. کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ ملزم کی مدد کروں، قانون کے سامنے مجبور ہوں، کر کچھ نہیں سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، مالک یوم الدین. اور جو مالک ہوتا ہے نا اس کو اختیار ہوتا ہے وہ جو چاہے کرے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھی کہ میں اپنے محبوب کی جس امتی کے چاہوں گا عملوں کو تولوں گا، جس کو چاہوں گا اس کے دفتر کو تول لوں گا، اور جس کو چاہوں گا میں بندے کو تولوں گا. مگر میری منشا یہ ہے کہ میرے محبوب کے زیادہ سے زیادہ امتیوں کی مغفرت ہو جائے اور وہ جنت کے قابل بن جائے. مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، یہ قسطاس جو ہے نا یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل. توجہ فرمائیں، زبانوں میں ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں استعمال ہونا یہ روزمرہ کی بات ہے. اگر آپ اردو زبان کو دیکھیں تو آدھے الفاظ اس کے عربی کے ہیں اور آدھے الفاظ اس کے فارسی کے ہیں، اور مل کے ایک نئی زبان اردو بن گئی. اسی طرح بہت سارے زبان انگلش کے الفاظ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انگریزی میں لفظ ہے مدر، ماں کو کہتے ہیں. فارسی والوں نے استعمال شروع کر دیا اور انہوں نے لفظ بنا لیا مادر، تو فارسی میں مادر ماں کو کہتے ہیں. انگلش کا لفظ ہے ڈاٹر، ڈاٹر کہتے ہیں بیٹی کو. فارسی والوں نے یہ لفظ استعمال شروع کر دیا تو انہوں نے اس لفظ کو دختر بنا دیا. دختر کا معنی بیٹی ہوتا ہے. اب آج مادر اور دختر کو انگریزی کا لفظ کوئی نہیں کہتا، ہر بندہ کہے گا جی یہ فارسی کے الفاظ ہیں. تو زبانوں میں ایک دوسری زبان کے اندر الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں. قرآن کریم کے تقریباً 500 الفاظ ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے بدن، روح، کتاب، قلم، عرش، کرسی، جنت، جہنم، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ہم ان کو اردو کے الفاظ کہتے ہیں.
تو یہ قسطاس کسی زمانے میں رومی زبان کا لفظ تھا. جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ عربوں کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا اتر آیا تو اب اس کو عربی کا لفظ کہیں گے. اب یہ رومی لفظ نہیں کہلائے گا، عربی کا لفظ کہلائے گا. لفظ ایک ہی ہے، القسط، اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہے نا انصافی. طالبات توجہ فرمائیں کہ ایک ہی لفظ کے زیر زبر سے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد سے اگر کوئی بندہ علم پڑھے گا تو اس کا علم ٹھیک ہے، ورنہ وہ غلطی کھائے گا اور ضرور ٹھوکر کھا کے غلطی کر جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے ایک استاد سے نقل کیا. ان کا نام تھا احمد ابن اشکاب. اشکاب بھی لکھا ہے، اشکاب بھی لکھا ہے، اور مصری ان کو شکیب بھی پڑھتے تھے. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے اتنی دفعہ بخارا سے کوفہ گیا کہ مجھے تعداد سفر ہی یاد نہیں ہے. تو کوفہ علم کا شہر تھا، بڑے محدثین تھے، فقہا تھے، اور وہاں پر محدثین علم کی حدیث کی روایت لینے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ احمد ابن اشکاب بڑے پائے کے محدث تھے اور ان سے بہت بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے. پھر احمد ابن اشکاب نے اس حدیث کو محمد بن فضیل سے روایت کیا. یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ جتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے محمد بن فضیل ہی کے واسطے سے نقل کیا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ سیدنا عمر لانوں کے واسطے سے نقل ہوئی ہے. حالانکہ وہ حدیث ہزاروں صحابہ کو آتی تھی، بلکہ لاکھوں کو آتی تھی، لیکن جو روایت چلی وہ حضرت عمر لانوں سے چلی. اب محدثین کے نزدیک اصول یہ ہے کہ اگر کسی طبقے میں ایک راوی ہو تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلاتی ہے. اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب، اور یہ حدیث بھی جس نے نقل کی اس نے محمد بن فضیل ہی کے واسطے سے نقل کی، تو سند کے اعتبار سے یہ بھی غریب ہے. شاید امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو بتانا چاہتے تھے کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، یا یہ بتانا چاہتے تھے کہ بدل اسلام و غریب و سیعود و غریبا فطوبی للغرباء. بعض طلباء سوال کرتے ہیں کہ جی ایک ہی محدث سے کیوں روایت چلی؟ بھئی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، اولاد ایک سے چلتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ فلاں کی نسل فلاں بیٹے سے آگے چلی. اگر کوئی پوچھے ایسا کیوں، ہم کہیں گے اللہ کی مرضی. اسی طرح اگر کوئی طالب علم یہ پوچھے کہ جی یہ ایک ہی محدث سے کیوں روایت آگے چلی، تو بھی اس کا جواب بھی یہی ہے، اللہ کی مرضی. اللہ کو منظور تھا، اللہ نے ایسے ہی کر دی. محمد بن فضیل بھی بڑے پائے کے محدث تھے. پھر انہوں نے اس حدیث کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا. ان سے سفیانین نے روایت کی ہے اور حارث عقلی نے بھی روایت کی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے 30 احادیث روایت کی ہیں. بلکہ جرح اور تعدیل کے جو امام گزرے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ان سے حدیث نقل کی ہے. تو اتنے بڑے بڑے محدثین نے ان سے حدیث کو نقل کیا، اس کا مطلب یہ کہ بڑے پائے کے محدث تھے، بڑی شان والے محدث تھے. انہوں نے اس حدیث کو ابو زرع سے نقل کیا. ابو زرع بھی بڑے محدث تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے جو محدثین تھے یہ کوفہ ہی کے رہنے والے تھے.
احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، ہمارا ابن قعقاع اور ابو زرع، یہ سب کوفی تھے، اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین، کہ یہ حدیث مسلسل کوفی حضرات کی روایت سے آگے چلی ہے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا عبد الرحمن، کنیت ابو زرع تھی اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی زندگی کے دو واقعات عجیب ہیں۔ پہلا واقعہ، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی۔ اب سب جانتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت آپس میں اکٹھا گزارنے کا ملنا چاہیے۔ اب اگر خامد کو کہیں جانا پڑے تو بیوی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ نوجوان شاگرد جو تھا، یہ روزانہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور بیوی گھر میں 2-3 گھنٹے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ جانتے ہیں طلباء کہ پڑھنے میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، کبھی درس چھوٹا ہوا، کبھی درس ذرا لمبا ہو گیا، تو جب کبھی وہ ذرا دیر سے جاتا نا تو بیوی اس سے تکرار کرتی، آپ تو جاتے ہیں تو آپ تو پیچھے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، بس آپ کے لیے تو ہر کوئی مر ہی جاتا ہے۔ جو بیویاں گانے گاتی ہیں اس نے وہی گانے گانے شروع کر دیے۔ ایک دن اس طالب علم کو ذرا زیادہ دیر ہو گئی، بیوی انتظار میں تھی تو غصے میں بھری ہوئی تھی۔ خامد آیا تو وہ کہنے لگی کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی بندی، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں اپنے استاد سے۔ اب وہ غصے میں تھی، ایک تو عورت ہوتی ناقصات العقل میں سے ہے، پھر اگر غصے میں آ جائے تو پھر اس کا نقص اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عورت نے یہ کہہ دیا کہ تیرے استاد کو تو کچھ آتا نہیں، تو وہاں جا کے کیا سیکھے گا؟ اب یہ خامد جو تھا، یہ بھی نوجوان لڑکا تھا، جوان خون تھا۔ جب اس کے استاد کو تانا دیا گیا کہ اس کو آتا کچھ نہیں، تو یہ بھی غصے میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کے یہ کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ لو، رات تو غصے میں گزر گئی۔ جب دن ہوا تو بیوی کو افسوس ہوا کہ میں اپنے خامد کو جو مرضی کہہ لیتی، مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور خامد بھی سوچنے لگا کہ یہ تھی ہی کمزور دماغ والی، اس نے تو جو کہنا تھا کہہ لیا، میں مرد تھا، مجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اندر اندر سے دونوں چاہتے تھے کہ اگر رجوع ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو بیوی نے خامد سے کہا کہ بتاؤ جی مجھے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں، کیونکہ مشروط طلاق تھی، کنڈیشنل تھی کہ اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو طلاق۔ چنانچہ وہ نوجوان ابو زرع رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت میں غصے میں یہ سیاہ کارنامہ کر بیٹھا ہوں اور اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی ہے، اب آپ بتائیں میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اسے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان کا واقعہ عجیب تر ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے اور حدیث مبارکہ یہ تھی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام زندگی میں لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب انہوں نے پڑھایا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ پڑھے اور ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی جگہ فوت ہو گئے، پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی موت ہر کسی کو عطا کرے۔ ابو زرع رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ان کو علم کا شوق تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مولوی قسم کے صحابی تھے، علم کا شوق تھا ان کو۔ فرماتے تھے کہ انصار تو اپنے باغوں کی رکھوالی میں لگے رہتے تھے، اور مہاجرین تو تجارت میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت رہتا تھا۔ سب سے زیادہ احادیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم 45 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب کوئی پڑھنے کی عمر ہے؟ بھئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو پڑھا 60 سال کی عمر کے بعد پڑھا، تو اگر وہ اتنے بڑے محدث بن سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن، لیکن کنیت تھی ابو ہریرہ۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے ابا ہر کہہ دیا۔ ہر کہتے ہیں بلے کو، کہتے ہیں بلی والے، تو نبی علیہ السلام نے یوں بلی والے کہہ کے پکار دیا۔ اب ہر کی جو تانیث ہے، مؤنث ہے، وہ ہرتن بنتی ہے، اور ہرتن کی تصغیر بنائے تو ہریرہ بنتی ہے، تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ کہہ کے پکارا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پکارا تھا۔ ہمیں یہ بات پہلے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں، ان کا نام ہے حافظ بلال، گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے رات کو 1-2 بجے فون کیا، میں نے ان کی بات کا جواب دیا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ وہ خواہ بات کو لمبا کرتے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا حافظ صاحب بات تو آپ کی مکمل ہو گئی، اب آپ فون بند کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ مجھے وہی کہیں نا۔ بھئی وہی کیا کہوں؟ حضرت جو فلاں موقع پہ آپ نے مجھے کہا تھا، وہ ایک موقع پہ کھڑے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا موٹے حافظ صاحب، تو ان کو وہ لفظ اچھا لگا، کہنے لگے آپ مجھے یہ لفظ کہہ دیں، میں ابھی فون بند کر دیتا ہوں۔ لو جی، نام لینے سے فون بند نہیں کیا، جب میں نے ان کو اچھا موٹے حافظ صاحب فون بند کریں تو انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے کہا آج ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جس سے محبت ہو تو اس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ابو ہریرہ کا لفظ اس لیے اچھا لگتا تھا کہ محبوب نے فرما دیا تھا، ورنہ اپنا نام تو عبد الرحمن تھا ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، 2 فکرے ایسے ہیں، 2 کلام ایسے ہیں۔ کلمے کا لفظ ایک لفظ پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور فکرے پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں نا کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ، تو وہ تو پورا فکرہ ہوتا ہے، تو فکرے کے اوپر بھی کلمے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کلمتان سے مراد ہوگا کلامان، 2 کلام ایسے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن کا کیا مطلب؟ کہ محبوب قائلہما، جو ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے محمد مکی اس کا نام ہے، وہ اللہ 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 ہر وقت کہتا رہتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ گھر کا ہر مرد ہر عورت اس بچے پہ فدا ہے۔ ہم اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے محبت کا جذبہ پورا نہیں ہوتا، دل کہتا ہے اور اس کو پیار کریں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ معصوم سا بچہ ہے اور اس کی زبان پہ اللہ اللہ کا لفظ ہر وقت رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بندہ پڑھے تو پڑھنے والا اچھا لگتا ہے۔ تو نبی رسول نے فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، ان کلمات کے پڑھنے والے اللہ کو بڑے پیارے۔
خفیفتان علی اللسان، اور یہ کلمات جو ہیں یہ زبان سے پڑھنے بہت آسان ہیں، ہلکے ہیں۔ بعض حروف نکالنے مشکل ہوتے ہیں اور بعض حروف آسان ہوتے ہیں، جیسے حروف قلقلہ، ان کا مجموعہ بنتا ہے قطب جدن، ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ان کو نکالتے ہوئے مخرج سے آواز تھوڑی سی ہل جاتی ہے۔ ہر بندہ نہیں کر سکتا، جو استاد سے سیکھے گا وہ کرے گا، ورنہ دوسرا بندہ دھوکہ کھائے گا۔ بعض حروف استعلاء کہلاتے ہیں، ان کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے نا وہ تالو کی جڑ سے لگ جاتی ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، ان کو بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا مجموعہ بنتا ہے اجدک کا قبضہ۔ کچھ اور بھی حروف ہیں، حروف شدہ، ان کا بھی نکالنا مشکل ہے، ان کا مجموعہ بنتا ہے خص ضغط قز۔ اب ان حروف کا نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ حروف ہیں جن کا نکالنا بہت آسان ہے۔ تو جو کلمات نبی علیہ السلام نے بتلائے ان میں جو الفاظ تھے ان میں حروف کا نکالنا بہت آسان تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان۔ اب اس کو میں اپنی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ۔ فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ زبر، زیر اور پیش۔ اب اس میں زبر والا حرف نکالنا بچے کے لیے آسان ہوتا ہے اور باقی حرف نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بچہ جب بھی بولتا ہے نا وہ ابا، اماں، اللہ کا لفظ بولے گا، یعنی وہ لفظ بولے گا جس کے شروع میں زبر ہوگی۔ زیر اور پیش والا لفظ بولنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے فتح کو اخف الحرکات کہا جاتا ہے۔ جس طرح فتح اخف الحرکات ہے، اسی طرح وہ حروف جو لینے بہت آسان تھے، للین حروفہما وسہولت مخارجہما، ان کے مخرج کی سہولت کی وجہ سے اور حروف لین ہونے کی وجہ سے نبی السلام نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر وہ بہت ہلکے ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، یعنی ان پر اتنا ثواب ملے گا کہ میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جو الحمدللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو میزان کا بقیہ آدھا حصہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے، تو پورا میزان ہی نیکیوں سے بھر گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی بڑے بھاری ہوں گے۔ اعمال کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود شریف ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، جو بندہ ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے کہ 70 فرشتوں کو 1000 دن لگتے ہیں ثواب لکھنے میں، تو عمل چھوٹا، عمل اجر موٹا۔ تو یہ بھی اعمال ایسے ہیں کہ ہیں مختصر سے، لینے بھی آسان ہیں مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب یہ باتیں سن کے نا جو سننے والا ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ کون سی کلمات ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا اعجاز تھا کلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ویسے ہی بتا دیتے بھئی یہ کلمات ہیں پڑھو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے والے کے دل میں شوق پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن،
دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے پڑھنے بہت آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اب اتنا سننے کے بعد سننے والے کا دل چاہتا ہے پلیز اب بتا دینا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ تب نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اور اللہ کو تعریف کا یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں خود تعریف اپنی فرمائی فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ اور ہمیں بھی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ کر ایک آیت پر عمل کر لیا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ کے دوسری آیت پر عمل کر لیا۔ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ آپ پاک ہیں، اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسا کامل ہوں، میرے کمال کی انتہا دیکھو کہ کوئی نقص میرے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ بات اللہ ہی کو سجتی ہے۔ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کسی لڑکی کا رشتہ اگر پسند کرنا ہو نا تو بات کرنے کے دو انداز ہیں، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی خوش اخلاق ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو ہم نے اس کی تعریفیں کی کہ اس میں علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ بات کرتا کرے جاہل نہیں ہے، ضدی بھی نہیں ہے، نکھٹو بھی نہیں ہے، بد دماغ بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے کوئی اس کی تعریفیں نہیں بیان کی، لیکن برائیوں کو اس سے دور کیا۔ اکھڑ مزاج بھی نہیں ہے، کام چور بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، یعنی عیبوں کو اس سے دور کر دیا۔ تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو یہ تعریف کا انداز ہوتا ہے کہ اللہ آپ پاک ہیں، آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، عیب سے پاک ہیں، بالا تر ہیں، آپ کامل مکمل ہیں۔ تو اللہ کو تعریف کا انداز اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وَبِحَمْدِهِ، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا حقدار اللہ ہی بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم پھل کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی، پھل کو کس نے پیدا کیا؟ پھول کی تعریف کریں اللہ کی طرف لوٹے گی، پھول کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کوئی بیوی اپنے خامند کی تعریف کرے بڑا اچھا انسان ہے، بڑا بہترین ہے، تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف، کہ اس کے خامند کو اللہ نے پیدا کیا۔ خامند بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی کہ اس کی بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ تو مخلوق چونکہ اللہ نے پیدا کی، اس لیے مخلوق میں ہم کسی چیز کی بھی تعریف کریں تو یہ تعریف کس کی طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف، جس نے پیدا کیا۔ اس لیے تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ آپ پاک ہیں اور ساری تعریفیں آپ ہی کو سجدی ہیں۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ ہاں اب اس بندے نے میری تعریف کی۔ اس لیے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو نماز کی ابتدا سبحانک اللہم سے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک، اور ساری تعریفیں آپ کو سجتی ہیں، وتبارک اسمک،
اور برکت والا آپ کا نام ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آپ کی بزرگی بہت اونچی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور واقعی معنی کا خیال کر کے ان الفاظ کو پڑھیں نا تو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ زباں پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ یعنی اللہ کی تعریفیں ایسے الفاظ میں نبی علیہ السلام نے کی کہ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میرا نطق جو ہے وہ میری اپنی زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ آپ پاک ہیں اور اللہ آپ عظیم ہیں۔ ہم جو دیسی لوگ ہیں نا، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عادت سنوارنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کے ادا کی۔ عورت کہہ سکتی ہے، سبحان اللہ، آج صبح بچوں نے اسکول جاتے ہوئے بالکل ضد نہیں کی، آرام سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج کھانا جو میں نے بنایا تو میرے میاں کو بہت پسند آیا۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں باس کے ساتھ میری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، آج کے دن میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اچھا گزر گیا۔ تو ہم اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کے لفظ کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں تو ہمارا اجر بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب آخری بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر کیوں نقل کیا؟ اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ یعنی امام بخاری کو تو لاکھوں حدیث یاد تھیں، وہ کسی اور حدیث کو منتخب کر لیتے، حدیث تسبیح کو کیوں منتخب کیا؟ تو محدثین نے اس کے 6-7 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ جب بندہ مجلس سے اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مجلس میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، آداب میں کمی ہوتی ہے، اللہ وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث تسبیح کو سب سے آخر پہ اس لیے نقل کیا کہ میری پوری زندگی میں کتاب لکھتے ہوئے اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو حدیث تسبیح کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ساری مجالس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے میرے محبوب، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس آیت پر عمل کیا کہ میں بھی اب اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کروں اور عمر کے اس آخری حصے میں زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کروں، اس لیے انہوں نے حدیث تسبیح کو سب سے آخر پہ رکھا۔ جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے کہا، استاد جی آپ نے مجھے 5-6 احتمال بتائے ہیں کہ بھئی ان کی وجہ کیا تھی، ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا دیکھیں میری لائن ہے ذکر و سلوک والی، اور ہمارے پاس اکثر لوگ آ کے یہی کہتے ہیں جی کہ یہ پریشانی ہے کچھ پڑھنے کو بتا دو، یہ پریشانی ہے کچھ پڑھنے کو بتا دو، تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو جس لائن کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں اسی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے
اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ اس لیے چنا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچیاں اب آخری حدیث پڑھنے کے بعد فارغ ہو جائیں گی اور پھر اپنے گھروں کو جائیں گی، پھر ان کے ماں باپ ان کے لیے رشتے تلاش کریں گے اور ان کی شادیاں ہو جائیں گی اور ان کو سسرال میں زندگی گزارنی پڑ جائے گی۔ اور جو لڑکے ہیں وہ حدیث پڑھ کے جائیں گے تو کوئی کہیں جاب کرے گا، خدمت کرے گا، کاروبار کرے گا، آخر ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے گھر کی۔ تو ان لڑکے لڑکیوں کو زندگی کے جو پریکٹیکل معاملات ہیں نا ان میں پڑھ کے مشکلات پیش آئیں گی۔ اب جب مشکلات پیش آئیں گی نا تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل بتاتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے حل پہلے ہی بتا دیا کہ تم تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان کر دیں گے۔ انبیاء میں سے ایک بڑے نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی منشا سے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، وہ بہت غمزدہ تھے، بہت غمزدہ تھے، اور چاہتے تھے کہ میں مچھلی کے پیٹ سے نکل جاؤں۔ تو اس کے لیے انہوں نے تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کا یہ تسبیح پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو پیٹ سے نکال دیا، یعنی مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات نصیب ہو گئی۔ کئی مرتبہ انسان قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں قرضے سے جان کیسے نکال چھڑاؤں۔ تسبیح پڑھے، اللہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے۔ کئی مرتبہ لڑکی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہے، مثلا پڑھائی کر کے گھر آ گئی، اب عمر ہو گئی ہے 28-29 سال اور رشتہ آ نہیں رہا، تو لڑکی خود تو کچھ نہیں کر سکتی نا، اور لڑکی کا باپ بھی اپنی بیٹی کو خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آ جائے گا، کوئی رشتہ مانگے گا تو اس کو قبول کیا جائے گا نا۔ اب لڑکی کر کچھ نہیں سکتی، پھر کہتی ہے جی مجھے بتائیں میں اب کیا کروں، میں گھر میں ہوں۔ تو بھائی آپ تسبیح پڑھو، اللہ آپ کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ ایسی آزمائش تھی کہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، لیکن چونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی اس لیے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو میں نے کہا استاد جی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک عمل بتا گئے ہیں کہ عالم بننے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ زندگی میں کوئی بھی مشکل ہو وہ عاملوں کے پیچھے مت بھاگے، ان کے پیچھے نہ جائے، اپنا ایمان خراب نہ کرے، بس تسبیح پڑھ لے، اللہ تسبیح کی برکت سے اس کی سب مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ چنانچہ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عمر لانا نے ایک بندے کو 10 درے لگوائے، یعنی اپنے سمجھنے کے لیے سمجھنے کہ 10 جوتے لگا دے، ملزم تھا کوئی۔ جب جلاد نے اس کو پہلا درہ مارا نا تو اس بندے نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ جن کی زبان پہ ذکر جاری ہوتا تھا، تو جب اس کو پہلا ڈنڈا پڑا نا تو اس نے کہا سبحان اللہ، تو عمر اللہ نے فرمایا دا، اس کو چھوڑ دے، بس کافی ہے۔ تو ابن کعب لانو ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے۔ تو حضرت عمر لانو نے ان سے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ سبحان اللہ نے اس بندے کی سزا میں تخفیف کر دی۔ تو جس طرح سبحان اللہ پڑھنے سے سزا میں تخفیف ہو گئی، آزمائش میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے اس کو آخری حدیث کے طور پر لکھا۔
اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمارے نام اعمال میں ہمارے عملوں کو اللہ خوب بھاری بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ کوئی دن تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کو اخبار کا تو درجہ دے دو نا۔ وہ روز اخبار پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مہینہ مہینہ نہیں کھولتے۔ پھر چوتھا عمل ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اس کو کہتے ہیں دست بکار دل و یار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ کہ نکاح پڑھانے کے حکم ملا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محمد ریاض صاحب یہ دلہن کے والد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں.